نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، خلاصہ مضامین قرآن میں 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس پارے کے آغاز میں سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون جو خولہ بنت شعبہ تھیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت پیش کی، اور چونکہ جاہلیت کے زمانے میں زہار کی صورت میں بیوی شوہر پر حرام ہو جایا کرتی تھی، تو قرآن نے اس کا اصول دے دیا کہ اگر زہار کرنے کی صورت میں ارادہ طلاق کا نہ ہو تو میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، اور ورنہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، چاہے وہ انسان سرگوشی کر رہا ہے یا کان میں بات چیت کر رہا ہے، اللہ موجود ہے۔ اسی طرح منافقین کی سازشوں کو اللہ نے بیان کیا کہ یہ جس طرح سے بھی باتیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ان کی باتوں سے واقف ہیں۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان مشوروں کی اجازت ہے جس کے اندر نیکی کی اور اچھائی کی باتیں کی جائیں۔ اور کس کی بات کے یاد میں مجلس کے آداب بیان کر دیے کہ جب تمہیں مجلس میں بیٹھنے کے بعد مجلس کے اندر کشادگی اور وسعت پھیلانے کا حکم دیا جائے تو اس کو فوراً پورا کر لیا کرو۔ اس کے بعد آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین جو جھوٹی قسمیں کھا کر یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم مخلص ہیں اور ہم سچے مومن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو واضح کر دیا۔ سورہ حشر یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہودی لوگ جن قلعوں پر قابض تھے وہاں سے ان کو نکال کر جلا وطن کر دیا گیا، اسی وجہ سے سورہ حشر اس کا نام رکھا گیا۔ اللہ نے قدرت کاملہ کی نشانیاں پیش کی کہ ہر چیز اللہ کی تعریف میں مشغول ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت اور مال فے ان کے احکامات کو پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت حدیث کی اہمیت کو بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ دوسرے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین اور مشرکین ہیں اور مسلمانوں کے دشمنی میں پیش نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن مسلمانوں کی دشمنی نے ان کو متحد کر دیا ہے۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ دنیا کی طلب میں کھو جانا اور اللہ کی یاد سے غافل رہ جانا، اللہ نے اس سے باز رہنے کا حکم دیا۔ سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے، ممتحنہ آزمائش کرنے سے ہے، اور اس صورت کا واقعہ فتح مکہ سے قبل کا ہے۔ حضرت حاتم بن بلتا کا جو واقعہ تھا، جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو خفیہ طور پر خبر دینے کی کوشش کی تھی مکہ میں، لیکن اللہ کی وحی سے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا تھا۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ تعلقات کے ختم کرنے کا حکم دیا کہ تم جن کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں جینا دو بھر کر دیا، وہاں سے ہجرت پر مجبور کیا، اور کبھی بھی یہ اپنے زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جو رشتے ناتے ہیں یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے، اور اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ پیش کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم جو کہ شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، اور جب وہ شرک سے باز نہیں آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے سے بری ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن مواقع کے اندر کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کی اجازت دی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ نہ لڑائی کی، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ اور پھر آخری آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت کی جن شرائط پر، ان کو پیش کیا گیا کہ جب وہ ہجرت کے لیے آئیں اور مدینہ میں داخل ہوں تو آپ ان سے جن چیزوں پر بیعت لیں گے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اس شرط پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کر سکتے ہیں۔ سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے، اور اس صورت میں جہاد کی فی سبیل اللہ کی ترغیب دی گئی، اور اللہ نے ایسے مسلمان جو اللہ کے رستے میں دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔
بعد کی آیات میں عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے خوشخبری دی کہ میرے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، اور انہوں نے تمام نشانیاں بتا دی تھی، لیکن پھر بھی ان کے پیروکار جو عیسائی کہلائے انہوں نے ان کو نہیں مانا اور انہوں نے ان کو ترک کر دیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام ایسا دین ہے جو تمام دینوں پر انشاءاللہ غالب ضرور آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ جو اسلام کا نور ہے ہم اس کو بجھا دیں، اس کو مدھم کر دیں، لیکن اللہ اسلام کے نور کو چمکا کر رہیں گے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت کا ذکر کیا کہ ایک ایسی تجارت ہے جو انسان اللہ کے ساتھ کرتا ہے اپنی مال اور جان کے ساتھ، جس کے بدلے میں جنت میں اس کو ہمیشہ کے لیے داخلہ ملے گا اور اللہ کی مدد اور گناہوں سے معافی حاصل ہوگی۔ اور پھر آگے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تم ویسے ہی کھڑے ہو جاؤ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کو جب انہوں نے بلایا تو ان میں دو گروہ بن گئے، ایک وہ تھا جو ان پر ایک ایمان لے آئے اور ایک وہ تھا جنہوں نے ان کا انکار کیا۔ سورہ جمعہ کا آغاز ہوتا ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدائیات میں اللہ نے اپنی تسبیح اور شان بیان کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے کا مقصد پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا مقصد قرآن پاک کی تعلیم، تزکیہ نفس اور اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا ہے۔ پھر اللہ نے یہودیوں کی بری عادت بیان کی کہ یہ اپنی مرضی سے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، اور ان کے پاس احکامات سارے موجود ہیں لیکن کتابیں لادی ہوئی ہیں سر اپنے اوپر، تو اللہ نے ان کو گدھے سے تشبیہ دی۔ تو مسلمان بھی اس سے سبق حاصل کرے کہ قرآن کو زیب و زینت کے ساتھ اور قرآن کو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے لیکن عمل نہیں کیا جاتا۔ آخری آیات میں جمعہ کے فرض ہونے کا حکم دے دیا، اور یہ حکم دے دیا کہ جب جمعہ کی اذان ہو اور منادی اذان دے تو اپنی تجارت اور اپنے کام چھوڑ دیں اور اللہ کا ذکر کی طرف دوڑ پڑے۔ تو اس سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جب جمعہ کی اذان کے بعد، پہلی اذان کے بعد ہر قسم کا کام کاروبار درست نہیں ہے، صرف وہ کام کی اجازت ہوگی جو جمعہ کی تیاری میں شامل ہو سکتا ہے۔ سورہ منافقون مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں منافقین کے بارے میں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ منافق جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ ساری قسمیں اور اس ایمان جھوٹ ہے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق بغض ہے اور اسلام کے خلاف سازش ان کا کام ہے۔ پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ ان کے دل میں نہ یقین ہے اور نہ ہی کسی قسم کا اعتماد ہے، نہ خوف ہے، نہ ان کے دل میں قربانی کا جذبہ ہے۔ اور آخر رکوع میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں تم منافقین کی طرح مال و دولت میں لگ کے، دنیا کے اندر لگ کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ اور اللہ نے ترغیب دی کہ دنیا میں جو تمہیں مہلت دی گئی ہے، مرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر لو، یہ نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور تم خرچ نہ کر سکو۔ سورہ تغابن، اس میں قیامت کے دن کو بیان کیا گیا، اس لیے اس کا نام سورہ تغابن ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کا تذکرہ فرمایا کہ کائنات میں تمام چیزیں اللہ ہی کی شان بیان کرتی ہیں۔ سابقہ اقوام کا ذکر کیا گیا کہ انبیاء کو جھٹلایا تو ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی مصیبت نہیں آ سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے توکل اور صبر کا حکم دیا۔ اور آگے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دگنا اجر عطا فرمائیں گے۔ سورہ طلاق کا آغاز ہوتا ہے اور یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں طلاق کے کچھ احکامات بیان کیے گئے کہ اگر طلاق مقررہ عدت کے وقت سے پہلے دے دی جائے تو یعنی پہلے دینی چاہیے، آخر میں نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح عورت جو ہے وہ اسی شوہر کے گھر میں عدت کو پورا کرے گی، اور عدت اگر پوری ہو جائے تو رجوع کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ اچھے اخلاق کے ساتھ اور خوش خلقی کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو عمر رسیدہ خواتین ہیں ان کی عدت 3 ماہ مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک یہ حکم بھی بیان کر دیا کہ جو خواتین امید سے ہیں، جب تک پیدائش نہ ہو جائے اس دوران کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ شوہر ہی برداشت کرے گا۔
اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں بیان کیا کہ اللہ کی نافرمانی کا انجام کے لیے سابقہ قومیں عبرت کا مقام ہے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور عذاب کے مستحق ٹھہری۔ سورہ تحریم کا آغاز ہوتا ہے، مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ نے آپ کے لیے چیزیں حلال کی ہیں آپ ان کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو اس میں واقعہ جس کی بنا پر یہ صورت نازل ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کا حکم دیا کہ اے ایمان والو سچی توبہ کرو، اور پھر آخر میں اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں۔ پہلی مثال پیش کی ہے کافر ان خواتین کی جو کفر پہ رہیں، جس میں نوح علیہ السلام کی اہلیہ اور لوط علیہ السلام کی اہلیہ، اور دوسری مثال پیش کی ہے اس میں ایک ہے یعنی فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف رسول سے رشتہ ہو اور قربت ہو یا خاندانی شرافت ہو، یہ اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل چیز انسان کا عمل صالح ہے جو انسان کے کام آتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پر 28ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔